کریں گے۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کو برکت بخشے، خدا کا فضل آپ کے ساتھ رہے۔ اور میں تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کا کلام سنتے ہیں، میں ان سے یہ ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ یہ خدا کا کلام سنیں تو اس کو پورا سنیں، تاکہ خدا کے کلام کے جو بھید جو ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سننے کو ہیں، جو آج ہمیں ملیں گے، تاکہ ہم ان بھیدوں کو جان سکیں۔ تو کل ہم نے بات کی تھی کہ سیٹن جو ہے، ابلیس جو ہے، پرانا سانپ جو ہے، وہ کس طرح سے خدا کے لوگوں میں کام کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنی طرف سے خدا کے کلام میں سے جو ہے کچھ خدا کے کلام میں سے حصہ لیتا ہے، کچھ اپنی باتیں اس میں ایڈ کرتا ہے، اپنی اوپینین دیتا ہے، اپنی رائے اس میں شامل کر لیتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی رائے اس میں شامل کر کے لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگ جو کہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کے کہ یہ تو ہے تو خدا کا کلام، یہ تو خدا کا کلام بول رہا ہے، لیکن اس خدا کے کلام کی سچائی کے پیچھے جو جھوٹ چھپا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ابلیس جو ہے ان کی عقل کو مار دیتا ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم جو ہے کس طرح سے روحوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مثال کی کتاب میں نے اس کا کل بھی حوالہ دیا تھا، اس میں مثال کی کتاب میں اس کا 13 باب اور اس کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، یہ میں 30 آیت بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ پوری ایک جو بات میں نے 6 آیت تک پڑھا، اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ جو خدا کا بندہ ہے، خدا کا جو شخص ہے، جو بلیور ہے، جو خدا کا ماننے والا، جو ایماندار شخص ہے، اس کو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن جو دغا باز شخص ہے، جو شریر ہے، جو شرارت سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہانیاں گھڑتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ انسان جو سب سے پہلی دوسری آیت اس میں کہتا ہے کہ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں، جو بھی ہم الفاظ بولتے ہیں، اس سے ہمارے انٹرنلی جو ہے، انورڈلی ہمارے اندر کون سی پرسنالٹی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کیا جب ہم سچ بولتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، خدا کا کلام بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو ہے خدا کا روح بستا ہے۔ لیکن جب ہم جھوٹ اور مکاری اور فریب کو ہم فروغ دیتے ہیں اور بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا کا روح نہیں، کچھ اور ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم روحوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم روحوں کو اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ ان کے باتوں کے پھلوں سے، یعنی کہ انسان کی جو باتیں ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہیں، اور انسان کی وہ اس کے انٹرنلی اس کے جو ہے وہ شو کرتی ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک نکمی بات جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ تو میرے عزیزو، نکمی بات کیا ہوتی ہے؟ نکمی بات یہی ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جو سچائی کے خلاف ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں 1 یوحنا اس کا 4 باب اس کی 5 سے 6 آیت میں وہ کہتا ہے، 1 یوحنا اس کے 4 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت میں یوں لکھا ہے، کل بھی میں نے یہاں سے پہلی آیت میں سے پڑھا تھا کہ ہمیں جو ہے ہر ایک روح کا یقین نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روحوں کو آزمانا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی جو ہیں دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں آگے وہ 5 سے 6 آیت میں کہتا ہے، وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ وہ جو مخالف مسیح ہیں، جو خدا یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتے اور جن میں سچائی نہیں ہے، اور وہ دنیا کے ہیں، اور وہ دنیا کسی کہتے ہیں، اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی کو خدا کا کلام سناتے ہیں
اور اگر اس کے اندر خدا کے روح کی سچائی نہیں ہے، خدا کے کلام کی سچائی اس کے اندر نہیں ہے، تو خدا کا کلام اس پر اثر نہیں کرے گا، وہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرے گا، الٹا وہ آپ کو ہی برا بھلا کہے گا اور آپ کے کلام کو جو ہے وہ رد کرے گا۔ اور جیسے کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ سوروں کے آگے جو ہے وہ موتی مت ڈالو، مطلب وہ اس طرح سے مراد ایسے لوگوں کی ہی ہے کہ جو خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں اور ہمارے کلام کو، خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خدا کے کلام کی سچائی نہیں ہوتی۔ اسی سے ہم حق کی روح، یعنی جو سچائی کی روح ہے اس کو، اور جو گمراہی کی روح ہے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ کس کے اندر خدا کی روح ہے اور کس کے اندر خدا کی روح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہم بات کریں کہ اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، سچائی کی روح ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سچائی کی روح خدا کی روح ہے، اور جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور اسپرچل دنیا میں بھی یہ جو ہے سچائی کی روح اور خدا کے جو فرشتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اور نیچے زمین پر جب ہم آتے ہیں تو وہ ٹیچرز، وہ استاد، وہ پاسٹرز، وہ ایونجلسٹ، وہ اپوسلز، وہ نبی، وہ سارے جو پروفٹس جو خدا کے کلام سے چلتے ہیں، خدا کی سچائی سے کلام کرتے ہیں، وہ فزیکل ورڈ میں اور اسپرچل ورڈ میں دونوں میں ان کی زندگیوں میں ہمیں سچائی نظر آتی ہے۔ جبکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ آف لائز ہے، جھوٹ بولنے کی جو روح ہے، جو جھوٹ کی روح ہے، اس کے نیچے اس فزیکل ورلڈ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے گمراہ کرنے والے استاد ہیں جو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ چرچز سے باہر ہیں، وہ چرچز کے اندر ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کلیسیا کے اندر ہیں، وہ چرچ کے اندر ہیں۔ کلیسیا کے اندر جو ہے بہت سارے جھوٹے اور نبی اور ایسے اپوسلز اور بہت کچھ جو پروفٹس، جو ایونجلسٹ اور پاسٹرز جو ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ جھوٹ کی تعلیم کس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں نے خدا کا کلام پکڑا ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہوتا ہے، دونوں خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ایک جو شخص جو خدا کی طرف سے ہے وہ خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ملاتا، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے صرف وہی بیان کرتا ہے۔ لیکن جو جھوٹا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ خدا کے کلام میں ایڈنگ کرے گا، وہ اپنی اوپینین اس میں ایڈ کرے گا، اپنا جو ہے اس میں وہ اپنی رائے اس میں جو ہے وہ ایڈ کرے گا۔ یہ ہے پہچان ایک جھوٹے نبی کی اور ایک سچے نبی کی، یا ایک اچھے پریچر کی اور ایک برے پریچر کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچائی کا روح اور جھوٹ کا روح، یہ پہچان ہے۔ لیکن انہوں نے جیسے کہ لکھا کہ بھیڑوں کی شکل میں آتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے آدھا کلام لے لیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوتا ہے کہ کلام کو، ان کلام کے پیچھے وہ چھپے ہوتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یوحنا کی انجیل میں اگر ہم یہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل بہت خاص انجیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کے علاوہ اور بہت سارے ایسے بھید جو ہیں وہ ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے 6 باب اور اس کی 63 ورس میں یوں لکھا ہے، اس میں یوں لکھا ہے 63 ورس میں ہم پڑھیں گے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ زندگی کا سرچشمہ خدا ہے، اور زندگی خدا دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جب زندگی کا سرچشمہ خدا ہے تو خدا زندگی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کی باتیں، خدا یسوع مسیح کا کلام، صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کا کلام ہی زندگی ہے، اور وہ الفاظ جو خدا یسوع مسیح بولتے ہیں وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، وہ ہماری اسپرٹ میں ہمیں جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، وہ ہماری اسپرٹ کو جو ہے وہ ایک تر و تازہ دیتے ہیں، ایک نیا مسا دیتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرے ورڈز ہیں، دوسرے الفاظ جو کوئی بولے جاتے ہیں وہ ہماری روح کو مار دیتے ہیں۔ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ روح کو مار دینے والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ہماری روح کو مار دیتے ہیں۔ جو جھوٹ اور جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی روح کو مار دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کا کلام ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور جو لوگ خدا یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں
وہ زندگی پاتے ہیں اور ہمیشہ تک زندہ رہتے ہیں، اور جو جھوٹ اور اس کو سنتے ہیں وہ جھوٹ کو خود بھی اپناتے ہیں اور اپنی روح کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ سچائی اب کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو روحوں کی پہچان بتایا کہ روح کی پہچان کیسی ہے، کہ ہم ان کے الفاظ سے ان کو پہچانتے ہیں کہ وہ الفاظ کیسے، کیا وہ خدا کے کلام سے بول رہے ہیں یا خدا کے کلام میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو اسی میں ہم میں ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں ہم پڑھیں گے، اس کے 3 باب اور اس کی 31 سے 34 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزو، جو اوپر سے ہے وہ اوپر کی باتیں کہتا ہے، جس کو وزڈم خدا کی طرف سے ملی ہے، جس کو نالج خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ حکمت جو ہے وہ پاک بھی ہے اور وہ سچی بھی ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر کا ہوں، اس لیے میں اوپر کی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اوپر دیکھا ہے کہ اوپر کیا ہے، اس لیے میری باتیں سچی بھی ہیں۔ لیکن جو زمین کا ہے وہ زمین کی کہتا ہے، وہ زمینی باتیں کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی خدا یسوع مسیح نے دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں، تو دنیا کون ہے؟ دنیا ابلیس کے لوگ ہیں، دنیا جو ہے وہ نان بلیورز لوگ ہیں، دنیا وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے قبضے میں ہیں، جو بلیورز نہیں ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو حکمت خدا کی طرف سے ہے وہ پاک ہے، اور اس میں برائی نہیں ہوتی، اس میں مکسنگ نہیں ہوتی، اس میں سچائی ہی سچائی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ اور فریب نہیں ہوتا، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں سچائی ہوتی ہے۔ بے شک اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کو امیر کر دیتا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے دوسروں کے لیے بابرکت ہوتا ہے، وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت دیتا ہے۔ یہ انسان، یہ دولت، یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا اپنے محبت رکھنے والوں کو سب کچھ دیتا ہے، اور خدا ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ایک سچا انسان اور سچا اور کھرا جو کلام پہ کھڑا ہونے والا شخص ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ سچائی پر کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اس کے 8 باب میں ہی اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ آیت بہت دفعہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اس کے 8 باب میں اس کے 44 ورس سے ہم 45 تک پڑھیں گے، اس میں یوں لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جو جھوٹ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ اور ابلیس لکھا ہے کہ ابلیس سب جھوٹوں کا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ جھوٹ بولو، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ تہمت لگاؤ، وہ ان کو ترغیب دیتا ہے کہ جھوٹی کہانیاں بناؤ۔ تو میرے عزیزو، خونی اور جھوٹ اور جس میں سچائی نہیں ہے وہ ابلیس سے ہے۔ ہم اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ میں پہچان کیسے کرتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک قابل غور بات ہے کہ جو خدا کی مقدس قوم بنی اسرائیل قوم، جو خدا نے چنی ہوئی قوم تھی، جن کے ساتھ خدا اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اور خدا نے ان کے ساتھ اتنی وفاداری نبھائی کہ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، آخر وہ ابلیس کی قوم کیسے بن گئی؟ وہ ابلیس کے بچے کیسے بن گئے؟ خدا، جیسے کہ میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ یوحنا جب آیا، یوحنا اصطباغی، تو یوحنا اصطباغی جب بپتسمہ کی تعلیم دیتا ہے تو وہ ان کو کیا کہتا ہے کہ اے اپی کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو؟ یہاں پر ہمیں ایک قابل غور بات ہے کہ یوحنا بھی ان کو سام کے بچے کہہ رہا ہے، جبکہ وہ تو خدا کی مقدس قوم تھی، اور ایک مقدس قوم ابلیس کی قوم کیسے بن گئی، سانپ کی اولاد کیسے بن گئی؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہوا
کہ انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی تھی. وہ خدا کے کلام کو انہوں نے رد کر کے انہوں نے سچائی میں جھوٹ اور اپنی چیزیں، جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی، جو روایت ان کو سوٹ کرتی تھی، ان کے رتبے کو سوٹ کرتی تھی، وہ انہوں نے اپنا لی تھی، اور جو چیز اس کے خلاف تھی اس کو وہ چھوڑ دی. ظلم کرنا، بیواؤں پر ظلم کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، اور بہت ساری ایسی روایات جو انہوں نے اس میں جوڑ لی تھی. حالانکہ کیا انہوں نے کلام کو نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی کلام کو پڑھ رہے تھے، بلکہ کٹر تھے اور بہت زیادہ پابند تھے کلام کے، بہت زیادہ اپنی ریچولز میں پابند تھے، لیکن وہ پھر بھی وہ ابلیس کی اولاد کہلائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچائی میں ملاوٹ کر لی. انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے سے اپنی اوپینینز اس میں ایڈ کر لی تھی. اس میں اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم امثال کی کتاب میں ہی دیکھتے ہیں. امثال کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں کچھ بڑھاتے ہیں، جو خدا کا کلام ہے اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور 30 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے. تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام میں کچھ نہیں بڑھانا، نہ کچھ گھٹانا ہے، نہ کچھ بڑھانا ہے. ایز اٹ از جو خدا کا کلام ہے ہمیں اس کو ویسا ہی پیش کرنا ہے. اور اگر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں، تو ہمیں خدا سے حکمت مانگنی چاہیے، اور وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی مدد دیتا ہے. ہمارا اچھا استاد خدا کا روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، جو لوگ ہمیں نہیں سکھا سکتے، جو بہت بڑے بڑے ادھر بائبل انسٹیٹیوٹس ہمیں نہیں سکھا سکتے، جو خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں کچھ ایڈ نہیں کرنا. اگر ہم دیکھیں دوسرا پطرس ہے، اس کا 3 باب اور اس کی میں 16 آیت پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسے خدا کے خادم آج بھی ہیں. یہ اب میں چرچ کی بات کر رہی ہوں، پہلے ہم دنیا کی بات کرتے تھے، دنیا کے ابلیس اور ان کی بات کر رہے تھے. اب ہم چرچ کے اندر جو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ خدا کے کلام کو جو باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں ان کو کھینچ تان کے اپنی رائے اس میں ڈال کے اپنے مطلب کے لیے کچھ آیات کو لے لیتے ہیں اور پھر انہی پر قائم رہتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ بہت سارے کیتھولک پریسٹ جب پریسٹ بننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی 10 سال کے لیے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور بہت سارے ان میں 75% یا آپ کہہ لیں کہ 85% جو لوگ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پر جا کے دنیا کی ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر کلام کی بات آتی ہے تو کلام میں ان کو وہی چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں، وہی ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ریچول، جو روایات انہوں نے خود سے ایڈ کر لی ہوئی ہیں. اور جب وہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہمیں انہی کا پابند کیا جا رہا ہے، اور اپنی کوئی مرضی کو رائے وہ اس میں شامل نہیں کر سکتے. اگر خدا کا روح ان کو کچھ سکھا رہا ہے تو وہ اس کی وہ رائے نہیں دے سکتے. وہ چرچ کے پلپٹ پہ یا چرچ کے اس پہ کھڑے ہو کے، آلٹر پہ کھڑے ہو کے جو خدا کے روح کی ہدایت سے اگر وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بول سکتے. انہوں نے صرف وہی بولنا ہے جو ریٹن ان کو دے دیا گیا ہے، یا وہ جو ان کی ریچولز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جو ان کی ان روایات کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں. تو جس کے سبب سے جن کو خدا کا روح چھوتا ہے اور خدا کے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں
اور بہت کم ہیں کہ جو لوگ وہ خادم بنتے ہیں. کچھ تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے گھرانے اچھا کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے گھر بھی بڑے بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہمیں کچھ اور کہتا ہے. لیکن جب ہم نے خدا کا کلام پڑھنا شروع کیا تو پھر ہم خود بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے. تو لیکن اگر ہم پیچھے نہ ہٹیں اور ہم اسی پر رہیں اور ہم دنیا کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، دونوں کشتیوں میں ہم نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. ہم ڈوب جائیں گے، ہم پار نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں وہ باتیں جو خدا کے کلام کے مخالف ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، ہمیں ان کو فوراً چھوڑنا ہے. ادروائز ہم ابلیس کے ہیں، خدا کے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم سچائی کی روح ہمارے اندر نہیں، کیونکہ سچائی کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک ہمارے اندر جڑ ہی نہیں پکڑی. جب جڑ نہیں پکڑی تو پھر ہم اس پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری اور خدا کے کلام سے وفاداری. تو میرے عزیزو، اس کے لیے دنیا میں ہمیں اگر دکھ سہنے بھی پڑتے ہیں، لان تان بھی سہنے پڑتی ہیں، لوگ ہمیں تنہا بھی چھوڑ دیں، کچھ بھی کر دیں، ہونے دیں، کچھ نہیں ہوتا. خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اصلی جو چیز ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے. ہم خدا کے جلال میں شامل ہونے کو ہیں، اور ہم کیا کچھ ہوں گے، اور خدا ہمیں ابدی زندگی جب دینے کو ہے تو ہم اس میں کیا کچھ ہوں گے. ہمیں صرف اس پہ فوکس کرنا ہے، دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. دنیاوی چیزیں ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور سچائی کے کلام پر قائم رہنا ہے. ہمیں جو ہے اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور خدا کا سچائی کا کلام یہی ہے کہ ہم اس میں کچھ ایڈ نہ کریں، اپنی اوپینین، اپنی رائے اس میں نہ دیں. اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو ہم خاموش ہو جائیں. اگر سمجھ آتی ہے تو ہم نہیں ہے تو خدا کے روح سے ہدایت مانگے. وہ ضرور ہمیں جواب دیتا ہے. وہ ہمیں بے شک جلد سے جلد ہمیں جواب دے، دیر سے جواب دے، اس کے جواب دینے کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے اور طریقہ ہے، لیکن وہ ہمیں جواب ضرور دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام میں نہ تو کچھ ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی کچھ ہمیں گھٹانا ہے، نہ بڑھانا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام میں مکسنگ کر لی ہوئی ہے، ایڈنگ کر لی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے انہوں نے کرسچینٹی کو ایک مذہب بنا دیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کرسچینٹی مذہب نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بلیورز ہے اس کا رائٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. یہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین. آمین آمین. بہت شکر گزاری ہے خدا کے اس خوبصورت کلام کے لیے کہ ہمیں اپنے پاک روح کی